بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کے زیر اہتمام موٹر وے چوک رنگ روڈ پر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے صوبائی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مفتی شہاب الدین پوپلزئی، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ، مجلس تحفظ ختم نبوت مردان کے امیر مولانا اکرام الحق، صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے مولانا عزیز الرحمان نے خطاب کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اکابرین نے قادیانیوں کی سرکوبی اور ختم نبوت کے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج علماء اکرام پھر قادیانیوں کے خلاف منبر و محراب، چوک چوراہوں پر قادیانیوں کے دجل و فریب اور سازشوں کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میدان میں ہر قسم کی مشکلات، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ علماء اکرام نے کہا کہ وہ 75 سال سے کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں قادیانیت کا خاتمہ نہ ہونا اور ختم نبوت اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخصوص عناصر کا دوغلا پن تشویشناک ہے۔ مولانا ظہور احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعائے صحت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق علاقہ کے مشہور و معروف عالم دین مولانا ظہور احمد قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور، ان دنوں سخت علیل ہیں۔ وہ سیلاکوئی اتراکھنڈ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اس سلسلہ میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے رکن مولانا شمشیر قاسمی نے بتایا کہ مولانا ظہور احمد قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور کو علالت کے باعث گزشتہ روز ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں انتہائی نگہداشت والی یونٹ میں ماہر ڈاکٹر مولانا کا علاج کر رہے ہیں۔ مولانا شمشیر قاسمی نے تمام احباب سے مولانا ظہور احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ افغانستان یونیورسٹی طالبات کے لیے تعلیمی منصوبہ بنا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت اعلیٰ تعلیم کی ایک کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ طالبات کے لیے یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ مقامی ٹی وی نے پیر کو ایک رپورٹ میں کہا کہ کمیٹی نے وزارت کی سالانہ رپورٹ بریفنگ کے دوران کہا کہ منصوبہ کو حتمی شکل دینے کے بعد اس کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے قائم مقام نائب وزیر لطف اللہ خیر خواہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ منصوبے کو حتمی شکل دینے کا وقت ابھی تک واضح نہیں ہے۔ افغانستان کی یونیورسٹیوں میں خواتین کی داخلہ پر تاحال پابندی عائد ہے، جبکہ افغان وزارت اعلیٰ تعلیم نے دسمبر 2022 میں خواتین کی تعلیم پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ دارالحکومت کابل خیر خانے میں گھر پر آپریشن کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کابل پولیس کمانڈ کے ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ کابل کے علاقے خیر خانے میں کسی گھر پر آپریشن نہیں کیا گیا۔ خالد زدران نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ گزشتہ روز سے کچھ لوگوں اور میڈیا کی جانب سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کابل کے علاقے خیر خانہ میں ایک گھر پر آپریشن کر کے کچھ لوگوں یعنی خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ خالد زدران نے مزید کہا کہ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خیر خانہ کے علاقے میں ان دنوں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کا میڈیا سے کہنا ہے کہ وہ پرانے یا غلط مواد کو شائع کر کے اپنی حیثیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے مطابق سیکورٹی فورسز مناسب وقت پر اپنے تمام اقدامات اور آپریشنز میڈیا کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ وزیر زراعت مولوی عطا اللہ عمری کا دورہ ایران۔ تفصیلات کے مطابق وزیر زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک مولوی عطا اللہ عمری نے ایران کی دعوت پر ایک وفد کی قیادت میں ایران اور افغانستان کے درمیان زرعی شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ایران کا دورہ کیا ہے۔ یہ دورہ زراعت اور لائیو سٹاک کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی غرض سے ہوا ہے۔ اس دورے کے دوران وزیر زراعت ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات میں زراعت، تحقیق، لائیو سٹاک، جانوروں کی صحت، قرنطینہ مراکز اور زراعت کے ملازمین کے استعداد کار بڑھانے میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امارت اسلامیہ عوام کی قربانیوں کو نہیں بھولی بلکہ سب کی قدر کرتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے سیاسی نائب مولوی عبدالکبیر نے گزشتہ روز صوبہ خوست کے مختلف علاقوں کے متعدد رہنماؤں اور مجاہدین سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ان مجاہدین نے خوست کے قبائل کی جانب سے امارت اسلامیہ کی حمایت کا اعلان کیا اور مزید کہا کہ جس طرح انہوں نے جارحیت کے خاتمے اور اسلامی نظام کے استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ
اسلامیہ کے قائدین کے عوام کی مختلف طبقات سے ملاقات لوگوں کو خوشی دلاتے ہوئے ایک مثبت قدم ہے۔ اس موقع پر سیاسی نائب نے خوست کے مجاہدین اور عوام کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں قبائل کا اتحاد امارت اسلامیہ کی کامیابی کا باعث بنا اور حکومت اس کے لیے کوشاں ہے کہ قبائل کے درمیان اتحاد قائم رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ عوام کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرتی اور اسلامی نظام میں ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رئیس الوزراء کے سیاسی نائب نے یہ بھی کہا کہ سرکاری اداروں کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں اور عوام کسی بھی وقت اپنی درخواستیں اور مشورے حکام سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹر پر بیان۔ تفصیلات کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن یوناما کی تازہ ترین رپورٹ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق انتظامیہ کے 800 افراد امارت اسلامیہ کے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک یا تشدد کا نشانہ بنے ہیں، یہ خبر درست نہیں ہے۔ امارت اسلامیہ کی جانب سے عام معافی کا اعلان مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ البتہ انتقام کے بعد ذاتی اور نامعلوم نوعیت کے واقعات کی امارت اسلامیہ کے متعلقہ ادارے سنجیدگی سے تحقیقات کر رہے ہیں، جن کی تعداد بہت محدود ہے۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ کے فریم ورک میں بعض محکمے افغانستان کے اصل حقائق کو سمجھنے اور مثبت پیش رفت دیکھنے کی بجائے ہمیشہ منفی نکات تلاش کرتے ہیں اور پراپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے سب سے پہلے مذکورہ ادارے ہی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔